غور سے سنیے. علقمہ کی ماں نے علقمہ کو معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے اور ماں کا نافرمان مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. اس لیے اب میری گزارش ہے کہ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاؤ اور اس کے گھر کے باہر لکڑیاں اکٹھی کر دو, ان لکڑیوں میں آگ لگا. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. اپنے والدین کی کبھی نافرمانی مت کرنا, اگرچہ وہ دونوں تمہیں حکم دیں کہ تم اہل و عیال کو چھوڑ دو, مال و دولت سے بے دخل ہو جاؤ, ان کی یہ بات مان لینا لیکن نافرمانی مت کرنا. اے بڈھے تو کون ہوتا ہے مجھے بیوی بچے چھوڑنے کے لیے کہنے والا؟ وقت یہ گھر میں نے کمایا ہے اپنی محنت سے, تو کون ہوتا ہے مجھ سے کہنے والا گھر سے نکل. سنو, انکا ومالکا, تم اور تمہارا مال لابیک, اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی اور تمہارا مال جو تم نے کمایا سب تمہارے باپ کا ہے. لو, یہ نئی جنریشن ہے نا جو بڑی محنت کرتی ہے اور اپنا گھر بناتی ہے, کہتی میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے, باپ کی وراثت میں ملے گا لیکن یہ ہمارا اپنا پرسنل ہے, تمہارا پرسنل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تو نے جو کچھ بھی کمایا ہے یہ کمایا ہوا مال بھی تیرے باپ کا ہے. بولیے کیا کریں گے؟ اسی لیے کوئی بیٹا کتنا بھی کما لے اپنے باپ کو زکات نہیں دے سکتا ہے, کیونکہ بیٹے کی کمائی باپ کی ہے. کوئی بیٹا کتنا بھی کما کے کتنا امیر ہو جائے, الگ رہ رہا ہے, بہت امیر ہو گیا, لیکن باپ اس کا غریب ہے, بیٹا باپ کو زکات دینا چاہے تو نہیں دے سکتا ہے, کیونکہ جو بیٹے کا مال ہے وہ باپ کا مال ہے, اور باپ کہے چھوڑو چلو نکلو تو چھوڑ کے نکل جاؤ, نافرمانی مت کرو. اب یہاں جتنے نئی جنریشن کے لڑکے بیٹھے ہوں گے کہیں گے یہ مولوی تو بڑا خطرناک بول رہا ہے, ویسے ہی ہم اپنے باپ سے پریشان تھے, اب تو یہ اور بڈھا سٹیا جائے گا, کل سے کہے گا کہ دیکھو مولانا صاحب نے دیکھو کیا بتایا. ماں باپ کی نافرمانی نے اس کی جیتی جاگتی ایک مثال دوں آپ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شام میں گئے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنا چاہتے تھے, اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنا چاہتے تھے تو اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے. اسماعیل علیہ السلام شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے, ان کے بیٹے کہاں گئے؟ شکار کھیلنے کے لیے. گھر میں ان کی بیوی تھی اور بیوی جانتی نہیں تھی کہ دروازے پر کون آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دروازے کو دستک دی, ایسا اسماعیل کی بیوی نے دروازہ کھولا, سامنے بوڑھے آدمی کو دیکھا. اس بزرگ نے ابراہیم نے کہا السلام علیکم, اسماعیل کی بیوی نے کہا وعلیکم السلام, آپ کون؟ فرمایا اسماعیل کا گھر ہے. کہا جی وہ کہاں ہے؟ کہا وہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ بیٹی اس گھر میں تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ اس گھر میں تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نہیں پہچان پائی یہ کون ہے. جواب دیا بہت برا, تنگ دستی ہے, ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں, صبح اگر کھا لو تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکا رہنا پڑتا ہے, ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں. وہ سمجھی کہ شاید یہ بڈھا کچھ مدد کرے گا, کچھ لے کے آیا ہوگا. بتا دیا ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں, تنگ دستی ہے, اچھی حالت نہیں ہے, صبح کھا لو تو شام کو بھوکا سوتی ہوں اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکی اٹھتی ہوں اور پھر دوپہر تک شام تک بھوکی رہتی ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ بڑی ناشکری عورت ہے.
اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہی ہے، ناشکری عورت ہے۔ فرمایا بیٹی کوئی بات نہیں، جب تمہارے شوہر تمہارے گھر پہ آئے، میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں وہ کتنی دیر میں آئیں گے، میں جا رہا ہوں، لیکن جب وہ آئے تو کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے، اور سلام کے بعد اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو، گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اسماعیل کی بیوی نے اپنے گھر کی چوکھٹ کو ایسے دیکھا کہ یہ بڈھا سٹیا گیا، اتنی تو اچھی چوکھٹ ہے، سامنے سے دھوپ بھی آتی ہے، گرمیوں میں ہوا بھی آتی ہے، اور بڈھا کہہ رہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ ٹھیک ہے ہم کہہ دیں گے، لیکن چوکھٹ تو ٹھیک ہی۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ شام کو جب اسماعیل گھر پہ شکار کا گوشت لے کر آئے تو ان کی بیوی نے تذکرہ کیا، ایک بڈھا آیا تھا، کہا اچھا اس نے تمہیں سلام کہا، سمجھ گئے وہ میرے باپ تھے، اچھا سلام بھی کہا میری بیوی، اور اس نے کیا کہا؟ فرمایا اے میرے پیارے شوہر، اس بڈھے نے کہا اپنے شوہر کو سلام کہنا اور یہ کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، چوکھٹ بدل دو۔ اچھا چوکھٹ بدلنے کے لیے کہا ہے؟ کہا تو ضرور تم نے کچھ کہا ہوگا۔ کہنے اس نے پوچھا تمہارے گھر کی گزر بسر کیسے چل رہی ہے؟ ہماری ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ذرا سنیں غور سے، یہ تمہارے مطلب کا واقعہ ہے۔ بہت مانگتی ہو نا فیئر اینڈ لولی، پاؤنڈس، لپسٹک، اور نہ ملے تو ناشکری کرتی ہو، جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں ملا ہی کیا ہے؟ ایسی عورت کو اس کے شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ آگے والا جملہ نہیں بولوں گا، نہیں تو پھر کہو کہ یہ مولوی سب کے گھر بگاڑنے آ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی چپل، اپنی سینڈل، اپنا کپڑا، اپنی دوپٹہ، اپنی ساڑی دکھانا بند کر دو۔ یہ واقعہ سن لو میری ماں بہنوں، تمہارے مطلب کا واقعہ ہے۔ کہا اچھا، اس نے پوچھا گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی؟ میں نے بتا دیا اچھی نہیں چل رہی ہے، صبح کھا لو تو شام کو بھوکی سوتی ہوں، اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکی اٹھتی ہوں، اور شام تک پھر بھوکی رہتی ہوں، ایک ٹائم ملتا ہے ایک ٹائم بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ ہمارے گھر میں تنگدستی ہے، ہم نے سوچا بڈھا کچھ دے گا اس لیے پوچھ رہا ہے۔ آئے میری بیوی، وہ بوڑھا میرا باپ تھا، تم اس کی بہو۔ اس نے پوچھا گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی؟ تمہیں کہنا چاہیے الحمدللہ، جس حال میں ہوں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے اللہ رب العالمین کا اس پر شکر ادا کرتی ہوں۔ لیکن تم نے یہ نہ کہہ کر ناشکری والی بات کہی ہے کہ بہت برا چل رہا ہے، صبح کھا لو تو شام کو تنگی، شام کو کھا لو تو صبح تنگی۔ میرے باپ کو تمہاری یہ ناشکری اچھی نہیں لگی، اس نے سوچا اسماعیل ایک ناشکری عورت، اللہ کی ایک نافرمان عورت کو لے آیا اپنے گھر میں۔ میرے باپ نے کہا کہ چوکھٹ بدل دو، میری بیوی وہ گھر کی چوکھٹ کو بدلنے کے لیے نہیں کہا، میرے باپ نے اس چوکھٹ کو جو تم ہو اس کو بدلنے کے لیے کہا ہے۔ آئے میری بیوی، میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس لیے میں اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدلتا ہوں، ایسی ناشکری اور نافرمان عورت کو میں طلاق دیتا ہوں۔ آئے میری بیوی، میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں نے تجھے طلاق دے دیا۔ عورتیں اسی لیے تو صحیح سے نہیں سنتی ہیں، سن لیں گی تو پھر کہیں طلاق دے دیا۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے اسی علاقے میں ایک دوسری نیک عورت سے شادی کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر گئے، اتفاق سے اسماعیل پھر شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے، گھر پہ نہیں ملے۔ دروازے کو کھٹکھٹایا، دوسری بیوی نکلی، دیکھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسماعیل کہاں ہیں؟ شکار کھیلنے گئے۔ تم کون ہو؟ میں ان کی بیوی ہوں۔
بیٹی گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی ہے, کس حال میں ہو تم؟ کہا آپ کو اس سے کیا مطلب؟ کہنے میں جاننا چاہتا ہوں. کہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ کہ ہر قسمت پر میں راضی ہوں, اس نے جس حال میں رکھا ہے میرے لیے وہ حال بہتر ہے. فرمایا بیٹی تمہارے شوہر جب گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, اس نے تمہیں سلام کہا ہے, اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا, چوکھٹ کو ویسی رہنے دینا, چوکھٹ کو بدلنے کی ضرورت نہیں. اس عورت نے کہا یہ بڈھا سٹیا گیا, چوکھٹ ہم کیوں بدلنے لگے؟ صحیح ہے تو صحیح ہے, یہ کیا بک رہا ہے یہ. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. جب اسماعیل شام کو گھر واپس آتے ہیں تو بیوی نے پوری بات بتائی. کہ اس بڈھے کا دماغ دیکھو, کہہ رہا تھا کہ ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا گھر کی چوکھٹ صحیح ہے, برقرار رکھنا, اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں. ارے مجھے کیا پڑی اس چوکھٹ کو بدلنے کی, اتنا اچھا تو گھر, اتنی اچھی تو چوکھٹ. اسماعیل مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی سلام کہنے والا شخص میرا باپ تھا ابراہیم علیہ السلام. یہاں آئے, انہوں نے تمہارا امتحان لیا, تم سے پوچھا گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا, تم نے کہا بہت اچھا, الحمدللہ, علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر. اس نے کہا اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھنا, یہ گھر کی چوکھٹ نہیں وہ تم ہو. انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو اپنی بیوی بنائے رکھنا, ان کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مقصد تھا میرے بھائیوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا. آج ایسی فرما بردار, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, الگ مسئلہ. کیا باپ اگر کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آج کے زمانے میں ایسی فرما بردار اولادیں کہاں ملتی ہیں ماں باپ کو جو اپنے ماں باپ کی اتنی اطاعت گزار ہو, فرما بردار ہو, جو بیوی سے زیادہ باپ کو ترجیح دیتی ہو, اور ماں بیوی سے زیادہ ماں کو ترجیح دیتی ہو. جو اولاد آج کے زمانے میں میرے بھائیوں نہیں ملتی. نہیں, بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھر میں بیویاں ہیں لیکن بیوی آپ کے باپ کو اپنا باپ سمجھتی ہو اور آپ کی ماں کو اپنی ماں سمجھتی ہو اور ان کی خدمت کرتی ہو. یہ بہت بڑی, میرے بھائیوں, بہت بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو آج کے اس دور میں جس کو ایسی بیوی ملی. ورنہ وہ گھر آنے کے بعد سب سے پہلے یہ سوچتی ہے کہ کتنے دن میں صبر کروں اور کب میں اپنے شوہر کے کان بھر کر اس کی بہنوں سے اس کو الگ کروں, اس کے باپ سے اس کو الگ کروں, اس کی ماں سے اس کو الگ کروں. یہ پلاننگ کرتی ہے اور دماغ میں یہ تانا بانا بنتی ہے. میرے بھائیوں, بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے باپ کو اپنی بیوی پر ترجیح دیتے ہیں, جو اپنی ماں کو اپنی بیوی پر ترجیح دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا, اور نہ یاد ہو تو سن لیجئے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا. ان کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا, اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کو بھیجا, صحابہ نے کلمہ نکلوایا, لیکن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کی حالت کو دیکھا, ان سے کہا کلمہ پڑھو. علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کیا ان کی ماں زندہ ہے؟ جواب دیا ہاں. ان کو بلاؤ. علقمہ کی بیوی نے کہا وہ نہیں آ سکتی, وہ علقمہ سے ناراض ہے. فرمایا کہاں رہتی ہیں؟ فلاں فلاں جگہ رہتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ علقمہ کو معاف کر دو. وہ صحابی گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. علقمہ کی ماں کہتی ہے نہیں نہیں,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تکلیف دیتے ہو یہاں آنے کی؟ میں خود چلتی ہوں اللہ کے نبی کے پاس۔ حضرت علقمہ کی ماں آتی ہے اور اللہ کے نبی کے پاس، اسی گھر میں جہاں ان کا بیٹا آخری سانسیں لے رہا علقمہ، وہاں آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علقمہ کی ماں، صحیح صحیح بتانا، کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور دیکھ کر کہتی ہے کہ ہاں اے اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ فرمایا اس کو معاف کر دو۔ فرمایا اس ماں نے کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی ہوں، اے اللہ کے نبی، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، بہت تکلیف دی ہے، یہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، مجھے ترجیح نہیں دیتا۔ اے اللہ کے رسول، کوئی بات ہوتی ہے تو یہ اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ کوئی بھی بات ہوتی ہے بیوی کو ہی صحیح ٹھہراتا اور مجھے غلط ٹھہرا دیتا ہے، اس لیے میں اس گھر کو چھوڑ کے چلی گئی، میں نے علقمہ کو بد دعا دے دی ہے، اب میں جا رہی ہوں، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابیوں، علقمہ کی ماں نے علقمہ کو معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ماں کا نافرمان مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ غور سے سنیے، علقمہ کی ماں نے علقمہ کو معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ماں کا نافرمان مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اب میری گزارش ہے کہ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاؤ اور اس کے گھر کے باہر لکڑیاں اکٹھی کر دو، ان لکڑیوں میں آگ لگا دو۔ جب آگ جل جائے، علقمہ کے انتقال کے بعد علقمہ کی لاش کو اسی آگ میں ڈال دو، اس لیے کہ ماں کے نافرمان کو محمد کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہی ماں نے یہ جملے سنے کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلا دیا جائے گا اور میرے بیٹے کو 2 گج زمین بھی نصیب نہ ہوگی، وہیں سے چیخ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی، میرے بیٹے کو میری زندگی میں انتقال کے بعد آگ میں ڈال دیا جائے، میں ماں ہوں کیسے برداشت کر سکتی؟ میں نے اس کو دل سے معاف کر دیا۔ اے اللہ کے رسول، میں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں نے اس کو دل سے معاف کر دیا۔ یہاں معاف کیا، وہاں اللہ کے نبی نے کہا علقمہ کلمہ پڑھو۔ حضرت علقمہ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ پڑھا حضرت علقمہ نے اور کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا اور اللہ کے رسول نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میرے بھائیوں، کلمہ ان کی زبان سے نکلا، من ماتا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری وقت لا الہ الا اللہ نکل گیا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، پورے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کے نافرمان کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا، اور جب ماں نے معاف کیا تب ان کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے۔ ہم ہیں کہاں؟ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ اپنے ماں باپ کو مت ستانا، ان کی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ تمہیں تمہارے اہل و عیال سے اور تمہیں تمہارے بیوی بچوں سے اور تمہیں تمہارے مال و دولت سے بے دخل کر دے، حکم دے کہ الگ ہو جاؤ، اس کے باوجود تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ 2 چیزیں، ابھی ماں باپ کے اوپر اور بھی بولا جا سکتا، قرآن کی آیتیں اور حدیثیں، لیکن بس شارٹ میں بتاتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔